ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے ثانیہ دادا دربار بھاٹی گیٹ جہاں پہ ایک گٹر کے اندر کھلے مین ہال کے اندر گر کر ایک 20 سالہ خاتون اپنی 9 ماہ کی بچی کے ساتھ ہلاک ہو گئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا اور کن پوائنٹس پہ اس کو گرفتار کیا گیا اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ آپ کو کیا جانتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ گرفتاری کے پیچھے کیا محرکات تھیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سے سادہ کاغذ پہ مرنے والی کی متوفہ کی فیملی سے سادہ کاغذات پہ سائن کیوں کرائے گئے؟ چلیں جانتے ہیں، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب بتائیں گے۔ میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ بڑا یہ افسوسناک واقعہ تھا، پچھلے 2-3 دن سے یہی ڈسکس ہو رہا ہے، اور جب تک میرا ویلاگ آئے گا ہو سکتا ہے اور بھی 1-2 انکوائریاں ہو رہی تھیں، ان کی رپورٹیں بھی سامنے آ جائیں۔ تو میں آپ سے بات کروں گا، بہت سارے لوگوں نے بڑی باتیں کر دیں اور آپ نے سن بھی لیں، میں لیکن آپ کو چند وہ حقائق بتاؤں گا جو ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم اور ان کے سامنے نہیں گئے۔ وہاں پہ گرنے کی وجہ جو تھی وہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ اندھیرا تھا اور وہاں پہ اس کو کور نہیں کیا گیا تھا، وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اور ایسی جگہوں کو کور کیا جاتا ہے جہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہو، اور یہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس میں وہ ہوتا۔ اس میں اس کے شوہر نے غلام مرتضیٰ نے بتایا، جب وہ یہاں سے چلا گیا تو پھر اس نے وہاں پہ تدفین کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ رکشے کے اندر بیٹھنے لگے تھے کہ اس کا جو بھائی ہے، جو خاتون کا زیور تھوڑا سا پیچھے ہوا، تو وہ خاتون جیسے عام نارمل انداز میں آپ کے سامنے کوئی شخص ہو، وہ پیچھے آئے تو آپ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ایسے پیچھے ہٹی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے ایک موت کا کنواں ہے، وہ اس میں گر گئی۔ رکشہ روڈ کی طرف رکشے کا منہ تھا، جس مطلب کہ سیدھا رکشہ روڈ کی طرف تھا، تو مطلب کہ بیک نہیں تھا، سیدھا تھا روڈ کی طرف۔ تو جب ہم بیٹھنے لگے ہیں، جو میرا کزن تھا، ایک میرا کزن تھا تنویر، وہ ڈرائیور کو پیسے دینے لگے اور دوسرے پارکنگ والے کو جو پارکنگ فیس ہوتی ہے وہ دینے لگ گیا۔ باقی ایک میرا کزن، میری بیوی اور میں، ہم رکشے میں بیٹھنے کے لیے پیچھے آئے۔ میں نے بیٹھنا تھا آگے، تو جو میرا کزن تھا اور میری بیوی، میری امی اور میری مامی اور میرا بچہ وہ پیچھے آلریڈی بیٹھے تھے رکشے کے اندر۔ تو پہلے میرا کزن بیٹھنے لگا ہے، امی نے آواز دی کہ پہلے اپنی آپی کو بیٹھنے دو پھر آپ بیٹھ جانا۔ تو جو میرا کزن کھڑا تھا اس کے پیچھے میری وائف کھڑی تھی، تو جب میرے کزن نے اس کو راستہ دینے کے لیے نا کہ یہ پہلے بیٹھ جائے، تھوڑا سا پیچھے ہوا، تو اس کے پیچھے میری وائف کھڑی تھی، وہ بھی اس سے بچنے کے لیے کہ میرے ساتھ نہ لگے، تو وہ بھی تھوڑا پیچھے ہوئی، پیچھے بہت گہرا مین ہول تھا اس کے اندر گر گئی۔ تو جب وہ گر رہی تھی میں نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا، میں رکشے کے سامنے کھڑا تھا، میری آنکھوں کے سامنے گر رہی تھی، تو میں نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا۔ تو میرے کزن نے بھی شور مچایا، ہم سب نے شور، ساتھ رکشے والے کھڑے تھے، بہت کافی لوگ کھڑے تھے، سب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کی آواز تک نہ آئی، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیچے پانی جو جا رہا تھا بڑا تیز تھا، لیکن ان تمام گٹروں میں جتنے بھی سیوریج کے گٹر ہوتے ہیں، اس میں امونیا گیس اور مختلف قسم کی زہریلے گیسیں ہوتی ہیں جس کے اندر کسی کا سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی شخص کسی گھٹن میں جگہ پہ، انسانی جو ایک سٹیمنا ہے وہ 5 منٹ تک کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور میں نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھیں، وہاں پہ ایک رپورٹر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ خاتون گر گئی ہے، اور ایک واسا کے دفتر کو جا کے بار بار چیخ رہے تھے، بتا رہے تھے پھر، اور اس کے شوہر غلام مرتضیٰ کی بھی ویڈیو سامنے ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے میری بیوی اندر گری ہے۔ اس کے بعد میں نے آوازیں لگائی کہ ریسکیو کو کال کرو، ریسکیو کو کال کرو۔ جب مجھے لگا کہ کسی نے کال نہیں کی، سارے لوگ، مجھے نہیں لگا تھا کسی نے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کسی نے کال کی ہوگی، تو پھر میں نے خود کال کی۔ میں نے کال کی، اس کے بعد پہلے ایمبولینس آئی، ایمبولینس آنے کے بعد وہ صرف لوگ آئے تھے، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے پیچھے کال کی، پھر 10 منٹ بعد بڑی گاڑی آئی، تو پھر وہ آئے، انہوں نے لائف جیکٹ پہنی، سیڑھی نیچے، پہلے انہوں نے بڑا سا بانس تھا لمبا سا، انہوں نے نیچے دیکھا کتنی گہرائی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے سیڑھی نیچے اتاری، تو پہلے ایک اندر گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی مطلب کہ چیک کیا، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہولدی ہے نا، مین ہول ہے، اس کے آگے جو پیپ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ 1.5 فٹ چوڑے ہیں ان کا، تو اس سے آگے لاش نہیں جا سکتی۔ اب ناظرین یہاں پہ ایک تھوڑی سی آپ بریک لیں اور سمجھیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آپ نے
یہ کلپنگ ذرا دکھا دیں, وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور صاحب. کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ اس جگہ سے گیا جہاں سے وہ بچی گری تھی. اگر یہ 4-5 اگلوں کو بھی فوراً کھولتے تو چانسز بڑھ جاتے. آپ نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چیک کر لیتے, اگلے 2 گٹروں کو چیک کر لیتے تو ہو سکتا تھا وہ بچ سکتی تھیں. لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ, جس وقت یہ اب آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نہیں پتا. ہوا یہ کہ جس وہ خاتون اندر گری, اندر چلی گئی, اندر گیس تھی, پانی تھا, پانی کا بہاؤ تیز تھا, اس کی آواز باہر نہیں نکلی اور نہ نظر آئی. انہوں نے دیکھا, ان کو نظر نہیں آئی. تو اس کے ایک شوہر نے شور شوٹ ڈالا اور اس نے ریسکیو 1122 پہ کال کر دی. اور جب وہ ریسکیو والے آئے اور انہوں نے اندر جا کے دیکھا اور پھر باہر آ کے انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ وہ اتنے انچ کا, اتنے 1.5 فٹ کا, اس میں سے کوئی جا نہیں سکتا اور جو کال ہے وہ کوئی فیک لگتی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ ایس ایچ او صاحب, زین نام ہے ان کا, ایس ایچ او صاحب نے فوری طور پہ ان کو گردن سے دبوچا اور دبوچ کے آگے بھی انہوں نے انفارمیشن پاس کر دی. وہاں سے آگے وہ انفارمیشن آگے سے ہوتی وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ تک چلے گی, کیونکہ وہ اس واقعے نے بڑی ہائپ پکڑ لی تھی, بڑا اونچا چلا گیا تھا اور وائرل ہو رہا تھا. اور وہاں پہ جو نیشنل چینل بھی اور یوٹیوبرز بھی, انفلوئنسر بھی, سب لوگ موقع پہ پہنچ گئے تھے, سب ریکارڈنگ کر رہے تھے اور وہ جا رہا تھا. جب ان کو ایک متعلقہ ادارے ریسکیو 1122 کے ایک نمائندے کی طرف, ذمہ دار نمائندے کی طرف سے یہ ریکارڈنگ بھی آ گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک اس کا نام کہیں نہیں آیا کہ ان صاحب نے جو غیر ذمہ دارانہ پہلا بیان دیا جس سے تمام غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, گورنمنٹ کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. عظمیٰ بخاری صاحبہ کے اوپر لوگوں نے شور ڈالا کہ استعفیٰ دے دیں, یہ کر دیں, حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے عظمیٰ بخاری کا. اس طرح کیونکہ نیچے سے انفارمیشن اوپر بڑے سینئر کے پاس جاتی ہے, بیوروکریٹ کے پاس جاتی ہے, پھر اس سے بڑے کے پاس جاتی ہے, پھر اس سے پھر آگے گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا, ان کو نیچے سے انفارمیشن جو ملی تھی. اب وہاں سے انفارمیشن چلی اور وہ ایس ایچ او صاحب, حالانکہ ہوتا یہ ہے اکثر نا, ایس ایچ او نے بھی ایک وہ کام کیا جو ایک روٹین میں کرتے ہیں کہ ایک کوئی مرڈر ہو گیا, فیملی کا, کسی بیوی کا مرڈر, بہت سارے کیسز ایسے ہیں نا, ابھی پیچھے بھی سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ خود ہی مرڈر کیا اور خود ہی بعد میں مدعی بن گئے. اور وہ لیکن اس کے لیے وہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, ایک دن پورا دن کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس بندے کی حرکات کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو پکڑا جاتا ہے. وہ موقع پر ہی اس نے کہا اور اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر اٹھا کے اس کو لے گئے اور جا کے وہاں پہ جو انسانیت بڑا ایک, اس کے بارے میں کیا بولوں کہ یہ چند جو لوگ ہیں نا, چند لوگ بیوقوف لوگ جن کی وجہ سے ایک اس ادارے کا نام بھی بدنام ہوتا ہے جو بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. پولیس والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے, جو ریسکیو والے تھے وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کنفرم ہمیں بتائیں کہ اسی ہول میں. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی ہول میں گری ہے. تو وہ یقین نہیں کر رہے. ایس ایچ او زین عباس, انہوں نے مجھے حراست میں لیا, وہ مجھے لے گئے. یہ نہیں پتا کہ وہ جگہ کون تھی, میرا کزن, اور مجھے وہ لے گئے کہ آپ سے ایک بیان لکھوانا ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے نہیں جانا یہ وہ. تو میں نے ایک بار ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے یہاں رکنے دیں تاکہ میں ان کے ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی کا دیکھوں کہ وہ کیسے نکال رہے ہیں. مجھے یہ پیچھے کمرے میں لے گئے ہیں, وہاں پہ ایس پی بلال صاحب تھے اور ایس ایچ او صاحب تھے زین عباس. تو انہوں نے مجھے تشدد کیا. وہاں پہ لے جا کے انہوں نے اس کو 3rd ڈگری کی, وہی اور اس کو نہ صرف 3rd ڈگری کی, اور ایک ایس پی صاحب بھی, ایس پی سٹی بھی موجود تھے. یہ کہتے رہے کہ تم بولو کہ تم نے فیک کال کی ہے, تم نے اپنی بیوی کو کسی رکشے والے کے ساتھ بھیج دیا, وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے اور تم نے یہ کال کی ہے, یا پھر تم نے خود ہی کچھ کیا ہے, کوئی نقصان کیا ہوا ہے. یہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. حالانکہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس کی باڈی, اس کی جو اس کی سعدیہ کی باڈی مل گئی تھی. بیٹی کی بعد میں ملی, کوئی کافی دیر بعد. تو کوئی 2.5 کلومیٹر کے دور سے وہ بعد میں باڈی مل گئی. اور اس کے بعد اس شریف آدمی کی, اس بیچارے کی وہاں سے جان چھوٹی. اچھا, جس کا نا سی ایم صاحبہ نے بڑا سخت نوٹس لیا, یہ آپ سن سکتے ہیں. سوری کہنے سے, ہمارے سوری کہنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے نا. جو آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کے ہیں ڈاکٹر مسٹر زاہد حسین, اور جو واسا کا کون انچارج ہے اس سائٹ پہ, نام کیا اس کا؟
نہیں وہاں پر اس پروجیکٹ سائٹ پہ آپ کا کون رسپانسبل ہے جس کو آپ نے انچارج بنایا ہے؟ عثمان بابر وہ ڈائریکٹر ہیں. عثمان بابر سی ایس یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہیں زاہد حسین اور جو عثمان بابر ہے واسا سے، ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور، اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتا کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جو پروجیکٹ مینیجر ہیں آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے، سی سی پی او صاحب، اصغر سندھو، عثمان یاسین، دانیال، پورا نام کیا ہے دانیال، واٹ ایور سیفٹی انچارج، اور احمد نواز. ان پانچوں کو، چاروں کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا، کرمنل نیگلیجنس کا. دیکھا انہوں نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا اور افسران کو معطل اور ان کو کیا کہتے ہیں ڈسمس نوکری سے کرنے کے احکامات، بڑے سخت احکامات جاری کیے. لیکن اس میں اب آپ کو بتاؤں ایک ڈپارٹمنٹ پھر بھول گئے، جیسے میں نے ابھی ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 کے بارے میں توجہ دلائی ہے، جس کی وجہ سے ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ وہ بھول گئے جس کے بارے میں وہ شخص جس کا نام مرتضیٰ ہے، جو اس مرنے والی کا شوہر ہے، اور وہ بدقسمت آدمی آن کیمرہ بتا رہا ہے کہ میں نے پارکنگ کی ٹکٹ کے پیسے دے رہا تھا. ایک میرا کزن تھا تنویر، وہ ڈرائیور کو پیسے دینے لگی اور دوسرے پارکنگ والے کو جو پارکنگ فیس ہوتی ہے وہ دینے لگ. اب وہ پارکنگ جو تھی وہ پارکنگ کس نے چلائی ہوئی تھی؟ حالانکہ لاہور پارکنگ کمپنی جو ہے وہ تمام پارکنگ کی ذمہ دار ہے. لاہور میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، لاہور پارکنگ کا آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، آپ اس کے پیسے دیں. اوور چارجنگ والی کی الگ کہانی ہے، اس کو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. ابھی ہم یہ بات کریں کہ یہ کمپنی جو ہے معرض وجود میں جب ان کو بنایا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے 2010 11 12 انہی 3 سال کے اندر، 2013 سے پہلے اس کا وجود آیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لاہور پارکنگ کمپنی ایک منظم انداز میں پارکنگ کرائے گی، بے ہنگم پارکنگز ختم کرے گی، ناجائز پارکنگ ختم کرے گی، ٹریفک کی روانی میں آسانی کرے گی، لوگوں کے لیے پارکنگ کی سہولیات میسر کرے گی اور ایک مخصوص ٹکٹ لے گی. اور یہ بھی بات ڈسکس کی گئی تھی، ساری کی ساری پارکنگ کا ریکارڈ بھی منظم کیا جائے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اور پارکنگ پلازے بنائے گی. اب ناظرین 2010 سے 11 سے 12 سے لگا لیں اور آج تک پارکنگ کمپنی ٹوکن وصول کر رہی ہے، پیسے وصول کر رہی ہے. الزام یہ تھا کہ اس سے پہلے کوئی قبضہ مافیا، کوئی اور لوگ پارکنگ سٹینڈ چلاتے تھے، اب وہ وصول کر رہی ہے. ابھی تک کوئی پارکنگ پلازے کی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بنیاد رکھی گئی ہے یا کوئی اس کا نقشہ بنایا گیا ہے. پارکنگ کمپنی کے فنڈ سے جو پیسہ آج تک اکٹھا کیا اس کو کوئی پتہ کرنے والا نہیں، ابھی تک کوئی پوچھنے والا نہیں. پارکنگ کمپنی جو پیسہ اکٹھا کرتی ہے ڈیلی، وہ کہاں جاتا ہے، کن کی جیبوں میں جاتا ہے؟ وہ بڑا سمپل سا ہے. وہاں سے لوگوں کی نوکریاں بھی تھیں، وہ چل رہی تھیں، اور پتہ یہ چلا ہے ان کو پارکنگ سٹینڈ کو وہی کانٹریکٹر، وہی ٹھیکیدار چلا رہے ہیں جنہوں نے آگے سے ٹھیکے پہ لیا. تو یہ ایک سٹوری کہیں سے کہیں نکل جائے گی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے پورے لاہور شہر میں کوئی بھی پارکنگ سٹینڈ نہیں چل سکتا، ایون کہ کوئی اوپر پلاٹ میں بھی چل رہا ہو تو پارکنگ کمپنی کے کسی اہلکار کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا. اور یہ والا جو پارکنگ سٹینڈ تھا یہ دادا دربار کے سامنے تھا، جہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں. اور یہاں پہ پہلے پرندہ مارکیٹ تھی. جب پرندہ مارکیٹ کو ڈیمولش کیا گیا، کس لیے کیا گیا؟ لہر پروجیکٹ ہے وہ، جو ایک نیا لاہور جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. نیئر ہال کے لیے اس کی تعمیرات تیزی سے جاری ہیں، وہ تیزی سے بن رہا ہے. اسی کا یہ ایک پورشن تھا. جب اس کو ڈیمولش کیا گیا، نیچے سے یہ ڈرین نکلی. یہ ڈرین کے گٹر تھے جو بہت پرانے تھی، کئی سال پرانی ہے، شاید پاکستان بننے سے پہلے کی ہو. تو اس کی کنسٹرکشن جو ہے نا ٹیپا کے ذمہ تھی، ٹیپا کر رہی. ٹیپا نے کانٹریکٹر کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا اور وہ کانٹریکٹر کا کام تھا، ذمہ داری تھی. ایک ایس او پیز ہوتے ہیں ہر کنسٹرکشن کے کام کے، کہ اس نے سب سے پہلے اس کو کور کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گر نہ سکے، وہاں پہ پولیوشن نہ پھیلے. مطلب وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ گرد و غبار نہ پھیلے، وہ چھڑکاؤ کر کے رکھے سارے کا. تو کانٹریکٹر صاحب نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا. بات یہ ہو رہی ہے پارکنگ کی. وہاں پہ ایک پارکنگ سٹینڈ چل رہا تھا، کانٹریکٹر چلا رہا تھا، کون چلا رہا تھا؟ یا پارکنگ کمپنی چلا رہی تھی؟ جو بھی چلا رہا تھا، اگر پرائیویٹ بندہ بھی چلا رہا تھا تو پارکنگ کمپنی کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اور یہ احمد رضا سرور صاحب نے یہ بات کی ہے، ذرا سنیں. یہاں پہ پہلے بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے پارکنگ کا ٹکٹ لیا جاتا ہے.
जब अगर ये उधर कॉर्डन ऑफ कर देते तो गाड़ियां और पार्किंग का प्रोसेस बंद हो जाता और टिकट की इनकम भी बंद होती। तो ये हो सकता है, हमने रिकमेंड किया है कि इसको ज्यादा डीपली प्रोब करना चाहिए कि अभी तक पार्किंग क्यों कंटिन्यू कर रही थी, उसका टिकट क्यों कर रहा था। अगर वो पार्किंग कंटिन्यू ना करती तो ये कॉर्डन ऑफ करने वाला मामला शायद होता। भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो लोग साइट पे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट। आपने नाज़रीन सुनी, उन्होंने ये कहा कि अगर वहाँ पे पार्किंग स्टैंड ना होता तो शायद कवर बहुत जगह कवर हुई होती। हो सकता है ऐसा होता, हो सकता, क्योंकि ये SOPs में है जहाँ भी हो। आपको नाज़रीन मैं एक बात बताऊँ, ये बड़ी शाहराहें जैसे LDA के सामने जो रोड है जहाँ पे सीवरेज डल रहा है तो वहाँ पे उसको कवर किया हुआ साइडों पे। ये बड़ी शाहराहें जो मेन जहाँ से बड़ी लोगों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, ज़िम्मेदार लोगों की। उनके अलावा आप भीमा गाँव है एक, उस तरफ चले जाएं, ये उस तरफ बंद रोड की दूसरी तरफ, वहाँ पे ना मरीम नवाज़ के जो है ना डेवलपमेंट तरक्याती पंजाब के जो मंसूबे हैं वो चल रहे हैं। अब वो प्रोजेक्ट आप देखें, वहाँ पे भी आप जाके देखें, वहाँ पे बड़े बड़े गहरे खड्डे हैं, वहाँ भी बड़े बड़े गहरे खड्डे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं कवर की गई। आप ये जाके, ये सिर्फ शहर के अंदर की जा रही। इसी तरह वहाँ भी मेन हॉल से, बल्कि वहाँ पे एक और फ्रॉड हो रहा है, वो भीमा गाँव की मैं जहाँ बात करूँ, मेरे इसलिए कि मेरे सामने आई थी बात। वहाँ पे कुछ डेवलपर्स ने कोई ज़मीनों पे बगैर किसी मंजूरी के वहाँ पे प्लॉट बेचे हैं, उनकी प्लॉटिंग की हुई गलियाँ बनी हैं, और जो पुरानी आबादियाँ हैं जिसके लिए सेंक्शन हुए हैं पैसे, जिसके लिए प्रॉपर वो सारा कुछ किया गया है, बताया गया है, मुझे ज़राए ने ये बताना है, मतलब वहाँ रहने वाले लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है। हुक्मरान सुन लें, अगर ये बात सच है तो ज़रा विज़िट कर लें, सर्वे करें, ज़िम्मेदारान को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि वहाँ पे वो जो गलियाँ जिनके फ़ंड हैं पुरानी गलियों के, उनकी बजाय वो जो डेवलपर की हैं उसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके मिली भगत करके या फिर इनके मेट्रोपॉलिटन कोई लोगों के मिलके वो गलियाँ बनानी शुरू कर दी हैं जो प्राइवेट किसी डेवलपर की सोसाइटी है या उनकी गलियाँ हैं। तो ये एक हो रहा है। बार बात कहीं और फिर चली जाएगी, तो कहीं पे भी ये कवर नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे नंबर 1 पार्किंग कंपनी और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी टिकट लेने वाले नहीं, जैसे कि ये भी अहमद रज़ा सरवर साहब बात कर रहे हैं। हमने सुना वो कह रहे हैं वो टिकट लेने वालों को पकड़ें। टिकट लेने वालों को क्या पकड़ना, वो तो मजदूर आदमी है, वो तो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। उसको जिसने खड़ा किया है वो कॉन्ट्रैक्टर, या वो कॉन्ट्रैक्टर का भी कसूर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को जिसने खड़ा किया कि तुम यहाँ से पैसे इकट्ठे लो, वो कोई बंदा आम बंदा तो ले नहीं सकता, बदमाशी तो है नहीं, कोई वो वकला की बार की तो पार्किंग है नहीं कि आप कहें जी वो पार्किंग बार चलाती है, वकला चलाते हैं, वो उनके लोग वहाँ पे वकला की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो लिहाजा हम कुछ नहीं करते। ये तो आम प्राइवेट जो है जगह है, यहाँ पे तो इनकी जो पार्किंग कंपनी के बगैर कोई कुछ नहीं हो सकता, लाहौर में किसी भी जगह पे नहीं हो सकता। तो वो कौन लोग थे जो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे थे, इनका भी पूछना बहुत ज़रूरी है, इनकी तरफ भी जाना ज़रूरी है। अब नाज़रीन इसके अलावा आप ये देखें, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है हर जगह पे लाइटें, स्ट्रीट लाइट का होना यकीनी बनाया जाए, वो भी नहीं थी। आप ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं लगाई वो भी नहीं थी। और आप जो अब तो वज़ीर आला पंजाब ने ये अहकामात दे दिए हैं, जहाँ भी तरक्याती काम हो रहे हों वहाँ पे RC कैमरे लगाए जाएँ। CCTV के कैमरे मौजूद नहीं है तो RC कैमरे लगाए जाएँ, वहाँ पे लाजमी लगाए, ताकि मूवमेंट वो अगर होता तो ये वाला शोर ना पड़ता और ये SHO भी अब मुअत्तल ना होता। और ये जो इंक्वायरी हुई है हाई लेवल की, उसमें SP साहब और DSP साहब जो SDPO वहाँ के इलाके के DSP थे, SP सिटी बिलाल, और वो लोग कसूरवार न ठहराते। क्यों कि उसमें सामने सारी चीज़ें आ जानी थी, सब कुछ हो जाना था। उसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस बंदे को वहाँ ले जाया गया, 3rd डिग्री का निशाना बनाया गया, उसको ये कहा जाता रहा। फिर उसके बाद नाज़रीन कुछ ये हुआ, जिसकी डेथ हुई है, उसके फादर ने ज़राए को बताया कि जब मुझसे ना वहाँ पे तो ये कह के कि कुछ नाम FIR में गलत हो गया, उसके लिए मैं आप साइन चाहिए, सादे कागज़ों पे साइन करवाए। क्यों करवाए गए? खैर वो अब सादे कागज़ चलने नहीं है, क्योंकि CM साहबा ने नोटिस ले लिया हुआ है। अब वो जो मर्ज़ी हो, जिसने भी करवाए हैं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कुछ भी हुआ ये होना नहीं चाहिए था। उसको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को की जान छूट जाएगी, 1 करोड़ रुपया दे के वो बेल आउट हो जाएगा। उसके लिए वो 1 करोड़ रुपया देना कोई मसला नहीं, करोड़ों रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ से वो 1 करोड़ देना उसका कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो नन्ही सी बच्ची, नन्हा सा फूल खेलता वो वापस आएगा? वो उसकी बीवी वापस आएगी?
گورنمنٹ گاڑی بھی دے دے گی، ہو سکے وہ ٹیکسی چلانے لگ پھر اس کے حالات بہتر ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ 1 کروڑ سے اس کا کچھ بنے گا، لیکن مجبور کر دیا ہمیں مریم نواز کے اس ایکشن نے کہ ہم یہ بولیں کہ وہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہے. بہت جلد ملیں گے نئے کانٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.